اسے وہ گھر بہت ہی پیارا تھا. اور ایک دن ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کا وہ گھر خریدنا ہے. تو وہ کہتا ہے میں نے اس کو بیچنا ہی نہیں ہے. وہ بہت اچھی اماؤنٹ اس کے پاس لے کے آتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے میں پھر بھی نہیں دوں گا. وہ اس کے بعد اور ڈبل کر کے ٹرپل کر کے اماؤنٹ لے کے آتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے مطلب وہ اس کو لگتا ہے کہ وہ میرے گھر کو خریدنے آ رہا ہے. وہ پھر بھی اس اماؤنٹ پہ بھی اگری نہیں ہوتا. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شخص کے لیے اس کا وہ گھر کتنا قیمتی ہوگا کہ اس نے اتنی اچھی خاصی اماؤنٹ جو ایک اس گھر کی ویسے نارمل قیمت تھی اس سے 10 گنا اماؤنٹ اس نے اس کو دینی چاہی, لیکن اس نے نہیں لی, اس نے قبول نہیں کی. اور ایک دن وہ پھر اس کے بعد وہ شخص چلا گیا. ایک پورے مہینے کے بعد وہ شخص پھر آیا اس کے پاس پیسے لے کے آتا ہے کچھ, اور اس کو کہتا ہے مجھے تیرا پورا گھر نہیں چاہیے, مجھے جو لیونگ روم میں یہ جو کیل لگا ہے تیری دیوار پہ مجھے وہ چاہیے. اور وہ بڑی حیرانی سے دیکھتا ہے اور وہ کہتے ہیں اچھا مجھے پیسے مل رہے ہیں, یہ کون سا میرا پورا گھر لے رہا ہے, یہ تو اس کیل کو صرف مانگ رہا ہے, تو کوئی بات نہیں میں اس کو وہ دے دیتا ہوں. وہ لیونگ روم میں وہ اس کو دے دیتا ہے. اب وہ اس ایک کیل کا مالک بن جاتا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ایک دفعہ مطلب اتنی سی سے کیا ہی ہو جائے گا. اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ شخص 2 دن بعد ایک بوری میں ایک جانور کو, مرے جانور کو, خون میں لپٹے ہوئے جانور کو لے کے آتا ہے اور اس کو اندر جاتا ہے اور اس کیل پہ لٹکا دیتا ہے. اور وہ جو گھر کا مالک ہوتا ہے وہ بہت حیران ہوتا ہے, وہ بہت پریشانی سے اور اسے حیرانی سے پوچھتا ہے کہ تو نے کیا میرے گھر میں آ کے لٹکا دی ہے, ساری بدبو پھیل گئی ہے اور یہ کیڑے مکوڑے آ رہے ہیں اس کی وجہ سے, یہ کیا تو نے لٹکا دی ہے. تو وہ کہتا ہے یہ میری ملکیت ہے, وہ جو کیل ہے وہ کہتا ہے یہ اس کا مالک میں ہوں, تو اس گھر کا مالک ہے لیکن اس کا مالک میں ہوں. اور وہ کچھ بھی نہیں بول سکتا کیونکہ وہ اس کا مالک ہوتا ہے اس کیل کا. اور کچھ ہی دنوں بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ بدبو پھیلی جاتی ہے اور کیڑے مکوڑے اور وہ فلائز وہ سب کچھ اس کے گھر میں بھر جاتا ہے اور آخرکار اس کو اس گھر کو چھوڑنا پڑتا ہے. اور انہوں نے جب یہ سٹوری سنائی اور انہوں نے بتایا کہ اسی طریقے سے ہماری زندگی ہے کہ شیطان کو پورے گھر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, اس کو کسی ایک چھوٹی سی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ انٹر ہو جائے. اگر ہم ایک چھوٹا سا بھی گناہ کرتے ہیں تو گناہ ہوتا ہے. اگر ہم چھوٹا سا بھی گناہ کرتے ہیں تو ہم شیطان کو اپنی زندگیوں میں, اپنے گھرانوں میں انٹری کا اس کو موقع دیتے ہیں کہ کیا چیز ہے جو ہمیں خداوند سے دور کر رہی ہے, کیونکہ یہ خداوند کا گھر ہے, خداوند اس گھر کی پروٹیکشن کرتے ہیں, ہمارے گھروں کی, ہماری زندگیوں کی خداوند پروٹیکشن کرتے ہیں. تو جب ہم خداوند کو پوری طریقے سے سرنڈر کریں گے, خداوند پہ اپنی ہر چیز کو چھوڑ دیں گے, تو پھر خداوند ہمیں سنبھالتا ہے. ہاللیلویا.